بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي ہم لوگ یہ سورۃ الممتحنہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت تک پہنچے تھے ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. تمہیں ابراہیم اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے، یعنی ایک ترجمہ ایسا بھی ہے کہ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے نمونہ ہے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں، ایسا بھی ایک ترجمہ ہے. تو یہ بھی ایک ترجمہ ہے کہ ان کی طرح نیک چال چلنی ضروری ہے، یعنی کہ ان کو اپنا قدوہ اور اسوہ بنانا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں، اور تمہارے معبودوں کے کبھی ہم قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ گے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہم میں تم میں ہمیشہ کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ کا یہ ترجمہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا دشمنی اور عداوت رہے گی. الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا اور خدا کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ کر آنا ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھ سے عذاب نہ دلانا، اور اے پروردگار ہمیں معاف فرما، یعنی ہمارے گناہ معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے. شاید پرنٹنگ مسٹیک بعض جگہ ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ ربنا واغفر لنا ربنا، ہمارے گناہ معاف کر، بے شک تو زبردست حکمت والا ہے، غالب حکمت والا ہے. تو یہ ہے جو آیتیں آج ہم کو پڑھنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، جیسا کہ ایک سوال کیا تھا کسی نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی یا برات کا اظہار کیا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون تھے، یا یہ والذین آمنوا سے مراد، والذین معہ سے مراد کون ہیں؟ تو اس تعلق سے یہی ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارہ علیہ السلام تھی، وہ اور لوط علیہ السلام جو تھے وہ مراد ہیں. بعض نے یہ کہا کہ صرف
اس وقت کے لوگ مراد نہیں ہیں، گرچہ جب نمرود سے برات کا اظہار ابراہیم علیہ السلام نے جب کیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سارا علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھے. تو اس کے بعد آنے والے جو مومن ہیں وہ مراد ہیں، جو انبیاء علیہ السلام ان کے کوکھ سے جنم لیے یا ان کے نسل کے جو انبیاء تھے وہ مراد ہیں، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا. اور ایک حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارا علیہ السلام سے کہ تمہارے ہمارے علاوہ، ہم دونوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قائل اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. یہ بھی ایک قول ہے، اللہ عالم بالصواب. لیکن جو مراد ہے اس سے وہ عمومی ہے کہ والذین معہ سے مراد اس وقت اگر جو ایک دو فرد بھی اگر ہے، کیونکہ مومنوں کے ساتھ، یا جیسا کہ ہم اس سے پہلے کتنے واقعات جو پڑھ چکے ہیں اصحاب الاخدود کا یا اصحاب کہف کا، جو بھی واقعہ لے لیجئے، اس وقت ان کے متبعین یا ان کے جو ماننے والے کوئی نہیں ہوتے ہیں. بعد میں واقعات کو سن کر یا اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں جو بات ڈالتا ہے وہ لوگ ان کے متبعین بنتے ہیں، جن کے پاس دعوت پہنچتی ہے وہ لوگ قبول کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں، جیسا کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. یہ ہے نا اس سے مراد ہے والذین معہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہیں، انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں، اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جو بھی بت جن کی عبادت کرتے ہو یا کواکب نجوم جن کی عبادت کرتے ہو، تم ان تمام سے ہم بری ہیں. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جس چیز کی بھی تم عبادت کرتے ہو. اس کے اندر تمام وہ چیزیں آ گئیں جس کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس چیز کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جس کو طاغوت کہہ لیں، وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. تو ان تمام سے اپنی برات کا اظہار کرنا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، اپنے ایمان کو باقی رکھنے کے لیے. بعض نے کہا کہ اس کو عصبیت کہتے ہیں، تو یہ عصبیت اسلام کا خاصہ ہے. کفر کے مقابلے میں یہ عصبیت اسلام کا خاصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اس کو ولا اور برا بھی کہتے ہیں. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا، ہم نے تم سے کفر کیا. تو یہ قد کانت لکم سے مراد تمام مومن آ گئے، لکم سے مراد ہم بھی مراد ہیں، جو بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں. بعض نے کہا کہ اس کے اندر اشارہ ہے جو صحابی، کیا نام تھا صحابی کا جنہوں نے خط لکھا تھا؟ حاطب بن ابی بلتع. جی ماشاءاللہ، جی حاطب بن ابی بلتع. جی تو ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اے حاطب بن ابی بلتع، آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی طرح اپنے رشتہ داروں سے کیوں نہیں برات کا اظہار کیا. تو یہ ان حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ہے، تمام صحابہ کرام کے لیے جب تھا تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی کفر اور اہل کفر کے خلاف اسی طریقے کا رویہ اپنائیں اور اسی طریقے کا ہمارا موقف ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے. کسی بھی معاملے میں ہم ان کو برداشت نہ کریں. اس پر تفصیلی بات ہو چکی ہے الحمدللہ. تو اس کے بعد وما کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، تو تمہارے ہمارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی. حتی ابدا، حتی ہمیشہ کے لیے. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، اگر تم لوگ بھی ایک اللہ پر ایمان لا لو تو اس وقت یہ ہماری دشمنی ختم ہو سکتی ہے، دشمنی دوستی میں بدل سکتی ہے. ہاں، اس وقت تک جب تک ہمارے یا کسی کے رشتہ دار کفر پر ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے
یہ ثبوت ملتا ہے کہ رشتہ دار اگر کوئی، یہاں تک کہ ماں باپ بھی اگر کسی کے کافر ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی ہونا چاہیے، جیسا کہ بہت ساری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ ایک آیت کو یہ پڑھیں جو ماں باپ کے ساتھ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا یا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور دوسری جگہ ہے کہ جیسے سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر اللہ کے خلاف یا دین کے خلاف اگر کوئی وہ لوگ حکم دے تو اس حکم میں ان کی فرما برداری نہ کی جائے، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ ہاں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی معاملے میں ان سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، ماں باپ ہو، جو بھی ہوں۔ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، مگر ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے علاوہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، مگر اس قول کے علاوہ لأستغفرن لك وما لأستغفرن لك، اس معاملے میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو امید تھی اپنے والد کے تعلق سے کہ وہ ایمان لائیں گے اور ہدایت پر آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں گے۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بات سے رجوع کر لیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه، جب ان کو پتہ چل گیا، واضح ہو گیا معاملہ ان پر، تو ان سے برات کا اظہار کر لیا انہوں نے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اپنے والد سے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سامنے میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، یعنی یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ربنا علیک توکلنا، یہ جو کلمات ہیں، یا تو ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہوں قل ربنا علیک توکلنا، یا ابراہیم علیہ السلام کا جو قول ہے وہ ذکر کر رہے ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا علیک توکلنا، کہ ہم تجھی پر اے اللہ بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کیا ہم نے، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، تیری ہی طرف ہم لوٹتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف ہمیں لوٹ کر آنا ہے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے اللہ ہمیں کفار کے لیے فتنہ نہ بنا۔ یعنی فتنہ نہ بنا دو طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ کہ مفسرین نے جو لکھا ہے یہ کہ کفار کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنا، یعنی کفار کو ہم پر غالب اگر کر دیا اللہ، تو اس وقت وہ لوگ ہمیں عذاب دے کر اور سزائیں دے کر وہ لوگ ہمیں فتنے میں برپا کریں گے، ہمیں تکلیفیں دیں گے۔ دوسرا یہ کہ بار بار جب کفار کو غلبہ ملتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ، یا کفار یہ سمجھیں گے کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو انہی کو غلبہ ملتا، لیکن ہم ہی غالب ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اور کمزور ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ فتنے کا باعث ہو سکتا ہے کہ بار بار انہی کو فتح ملتی ہے یا وہی غالب رہتے ہیں ہمیشہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی دین حق ہے، کہیں یہ نہ سمجھیں۔ اس طریقے سے فتنے کا سبب کسی بھی طریقے سے کفار کو نہ بنا ہمارے لیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر، یعنی ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی اس کو درگزر کر،
ربنا انک انت العزیز الحکیم، تو ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تاکید کے لیے کہہ رہے ہیں، یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قد كانت لكم أسوة حسنة، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، ان میں یعنی یہ جو الفاظ کہا ان لوگوں میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کو چاہتا ہے، یا اللہ اور یوم آخرت اس کے لیے مرجوح چیزیں ہیں، یعنی راجح چیزیں، نعوذ باللہ راجح چیز ہے اس کے لیے، امید رکھتا ہو اللہ پر یوم آخرت پر، اس کے لیے یہ لوگ نمونہ ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو روگردانی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے ایسے لوگوں سے، جی بے پرواہ ہے اور حمد و ثنا کا سزاوار ہے، حمد و ثنا کا سزاوار ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو روگردانی کرتے ہیں، یعنی ان باتوں سے، یا ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ ماننے سے روگردانی کرتے ہیں، دین سے روگردانی کرتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ عبادت کریں اللہ کی یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تعالیٰ حمید ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بذات ہی اللہ تعالیٰ حمد کا سزاوار ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ذات سے اپنے یعنی اس بات کا بھی محتاج نہیں ہے کہ لوگ یعنی دنیا والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج ہے، نعوذ باللہ نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر چیز حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق یا انسانوں سے، انسانوں کی عبادت کروائے اس چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ بات واضح طور پر کئی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں، بلکہ انسان اپنے آخرت بنانے کے لیے، اپنے نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، وزنی کرنے کے لیے انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری اور حمد و ثنا کرتے رہنا ہے۔ تو یہاں تک اس کی تفصیل ہے، یہ چیز ہے۔ اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کتاب، اگر کسی کے پاس کوئی چیز ہے تو بتا سکتے ہیں ان معاملات کے سلسلے میں، ان آیتوں کے سلسلے میں۔ مجھے پوچھنا تھا کہ دیکھیں جو شروع میں آیا ہے قد کانت لکم، کیونکہ اسوۃ حسنہ کے لیے وہاں کانت ہے، یہاں پہ کانا ہے آخری آیت میں، آیت نمبر 6 میں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مطلب اسوۃ حسنہ کے لیے ہے نا، دونوں جگہ پہ، ایک جگہ کانت ہے ایک جگہ کانا۔ جی قد کانت لکم، اس کے اندر بھی فصل ہے، یعنی جیسا کہ قاعدہ ہے کہ تانیث کے لیے نا، تانیث کے لیے جیسا کہ تانیث حقیقی اگر ہے تو اس کا فعل بھی حقیقی، یعنی کہ تانیث مؤنث استعمال کریں گے جی، یا اس کے اندر اگر فصل اگر ہے تو تب بھی اس کو مذکر استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ وقال نسوۃ فی المدینۃ، اس کے بعد بھی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی اس کے اندر، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات، جاءکم المؤمنات ہے، حالانکہ مؤمنات مؤنث ہے لیکن جاءکم استعمال ہوا ہے۔ جی یہ جمع مکسر بھی اگر ہے تو مذکر استعمال ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، جائز ہے، جیسا کہ نسوتن میں وقال نسوتن فی المدینۃ، سورۃ یوسف میں جو استعمال ہوا ہے، جی جی، اس کے اندر وقالت نسوتن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مکسر ہے اس لیے جائز ہے کہ اس کا فعل مذکر بھی آئے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا فصل اگر اس کے درمیان ہے، جیسا کہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ ہے نا، اس کے اندر فصل ہے لکم فیہم سے فصل آ گیا، جی جی، تو لقد کانت اسوۃ اگر ڈائریکٹ استعمال ہو سکتا ہے تو ویسے ہونا چاہیے تھا، اللہ عالم، پھر میں اور بھی تحقیق کر کے بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔
شیخ میں پڑھوں؟ جی پڑھیے. شرح الکلمات. قد کان لکم ایھا المؤمنون، اے مومنوں کی جماعت یا مومن، اسوۃ حسنہ ای قدوۃ صالحۃ، یعنی نمونہ، نیک نمونہ. جی. قدوۃ صالحۃ فی ابراہیم والذین معہ من المؤمنین فاعتصموا بہم. شیخ یہ فاعتصموا بہم یہ کیا ہوا؟ مومنوں سے یأتسی مانے ہے نا نمونہ بنانا، نمونہ بنانا. اسی سے اسوتن ہے، مصدر ہے اسوتن. یعنی جیسا ابراہیم کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی طرح نمونہ بنانا. ہاں، فاعتصموا بہم اقتدوا بہم، ان کی پیروی کرو. اچھا. اذ قالوا لقومہ ای المشرکین، اے مشرکوں کی جماعت، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. باقی نیچے شیخ لکھا ہوا ہے ایو نحن متبرئون منکم منکم ومن اوثانکم التی تعبدونہا. تبرہ مطلب شیخ برات تھا، دور ہٹنا. متبرئون یعنی ہم لوگ ہاں بری ہیں، ہم لوگ بری. جی برات کہ ہم بری ہیں تم سے. ومن اوثانکم اور تمہارے بتوں سے، وہ جو تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ. کفرنا بکم ای جاہدونا بکم فلم جہدنا. نعم ای جہدنا بکم. جہد یجحد کے معنی بھی کفر یکفر کے ہیں. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. جی یعنی چھوڑنا، کفر کرنا. جہدنا بکم تمہارے ساتھ فلم ہرگز نہ تعریف کہ ہم اعتراف کرتے ہیں یا ہم جانتے ہیں. لکم بقرابتی. ایک مرتبہ پھر پڑھیے. اے جہدنا بکم، ای جہدنا بکم فلم نعترف لکم فلم نعترف لکم بقرابت ولا ولاء. ولا. شیخ یہ ولا اور برا کا وہ ہے. جی یعنی اے جحدنا بکم کفرنا بکم فلم نعترف لکم. کیا مطلب ہے اعترف یعترف؟ مطلب جاننا. لا، عرف یعرف نہیں، اعترف یعترف، اعتراف کرنا. لم نعترف کہ ہم اعتراف کرتے، ہم اعتراف نہیں کریں گے، ہم ہرگز اعتراف نہیں کریں گے. لم نعترف اگر لفظی معنی کریں گے تو کیا کریں؟ لم نعترف، نہیں اعتراف کریں گے، ہم نہیں اعتراف کیا ہم نے. لم جب آتا ہے تو ماضی کا معنی دیتا ہے نا. جی کوئی بات نہیں، وہ مرادی معنی بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ. اے جحدنا بکم، ہم نے انکار کیا تم سے. فلم نعترف لکم، ہم نے تمہارا کوئی اعتراف نہیں کیا. بقرابت، کسی قرابت کا، ولا اور کسی محبت کا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء. عداوۃ والبغضاء. اب یہاں پر بھی دیکھیں، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ. العداوۃ والبغضاء فاعل ہیں اس کے. العداوۃ فاعل ہے بدا کا، وبدا اصل میں بدت ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ فصل آ گیا ہے اس کے درمیان میں تو بھی مذکر استعمال کیا گیا ہے، وبدا. جی پڑھیں. ای ظہر ذالک ظہر ای ظہر ذالک وضحا جلیلا واضحا جلیلا واضحا جلیا لا لبس فیہ ولا
لبث فيه ولا لبس یعنی لبس لبس شیخ لبس کیا ہوا؟ لبس کے معنی کوئی شک نہیں ہے. اچھا شک نہیں ہے. فيه ولا خفا، خفا شیخ خفا میں کیا آئے گا؟ ولا خفا مطلب یہ لفظ کے ساتھ ہی ولا خفا خفا یعنی چھپنا. شروع سے کہا ہے ظہر ذلك واضحا یعنی وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ظاہر ہو گئی، واضح ہو گئی ہمارے تمہارے درمیان دشمنی. اے ظہر ذلك واضحا، دشمنی واضح ہے، جلیا کھلی ہوئی ہے. لا لبس فیہ ولا خفا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی چھپنا نہیں ہے، یعنی کوئی پوشیدہ نہیں ہے. کسی بھی قسم کا شک ہو، چاہے چھوٹا شک بڑا شک، کسی بھی قسم کا شک ہو وہ داخل نہیں ہے اس کے اندر. ہر قسم کے شک کی نفی کی جا رہی ہے. اور پوشیدگی ولا خفا یا ولا خفا بھی بول سکتے ہیں اس کو، کہ کسی بھی قسم کی پوشیدگی اس کے اندر نہیں ہے. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ای شیخ یہ کہ ستستمر جی ستستمر ستستمر عداوتنا لکم والبغضاء شیخ یہ کیا ہے؟ ستستمر عداوتنا لکم وبغضنا، بغضنا اچھا بغضنا یا وبغضنا، بغضنا جی بغضنا ہے. بغضنا الی غایت ایمانکم باللہ وحدہ. شیخ شروع میں کیا بن رہا ہے اس کا کہ ہماری دشمنی شیخ یہ کیا ہے؟ مستمر رہے گی، جاری رہے گی. اچھا ہماری دشمنی جاری رہے گی تمہارے ساتھ، اور دشمنی ہماری دشمنی بھی الی غایت. شیخ غایت شدت کو کہتے ہیں نا، شدید نہیں، الی غایت یعنی الی نہایت ایمانکم باللہ یعنی الی ان تؤمنوا. کب تک؟ غایت مطلب اس کی انتہا کب تک ہوگی؟ جب تک کہ تم اس کی انتہا تمہارے جب تک کہ تم ایک اللہ کے ساتھ ایمان نہ لے آؤ. جی ایک اللہ پر جب تک ایمان نہ لاؤ تب تک. اس کی غایت کب تک ہوگی، اس کی انتہا کب ہوگی؟ تب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. ایمان لاؤ گے تو اس کی انتہا ہو جائے گی. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا أَيْ رَجَعْنَا فِي أُمُورِنَا كُلَّهَا یعنی ہمارا رجوع کلیہا. ہاں جی أَيْ رَجَعْنَا کہ ہمارا رجوع کرنا، فی امور میں اس ہمارے امور میں، کلیہا تمام. رجعنا یعنی ہم نے لوٹا، ہم لوٹ گئے، فی امورنا کلیہا ہمارے پورے معاملات میں. اچھا شیخ انبنا کا کیا مطلب ہوا؟ اناب ینیب، انبنا، اناب ینیب انابتن سے ہو. انبنا یعنی رجعنا، لوٹنا. جی ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا ای بأن تظہرہم علینا بأن تظہرہم علینا، بأن تظہرہم علینا فتنوننا فی دیننا. ایک منٹ، ان ناصب ہے نا؟ ان ناصب ہے. بأن تظہرہم، بأن تظہرہم، بأن تظہرہم جی بأن تظہرہم علینا فتنوننا فیفتنوننا فی دیننا، فیفتنوننا فی دیننا ویفتنون بنا یرون انہم علی حق لما یغلبوننا لما یغلبوننا، لما یغلبوننا کہ وہ ظاہر ہو جائے علینا ہم پر. بأن تظہرہم علینا اگر وہ ظاہر ہو جائے. نہیں، اے اللہ اگر تم ان کو غلبہ دے دے ہم پر. اے اللہ شیخ یہاں پہ کیا بنے گا اگر ہم لفظوں کے حساب سے کریں کہ اگر ظاہر ہو جائے وہ
علینا ہم یعنی پر. ظاہر ہونا مطلب غالب آ جانا یا غلبہ پا جانا وہ لوگ. اگر وہ تو ان کو غلبہ ہم پر دے دے فَيَفْتِنُونَنَا فِي دِينِنَا تو وہ ہم کو فتنے میں ڈالیں گے ہمارے دین میں، یعنی مار کر، سزا دے کر، عذاب دے کر ہم کو دین سے واپسی کا مطالبہ کریں گے، یا اس طریقے کے فتنوں میں وہ لوگ ڈالیں گے. وَيَفْتَتِنُونَ بِنَا یا ہماری وجہ سے وہ لوگ فتنوں میں پڑیں گے. ایک تو پہلے کیا کریں گے، وہ لوگ غالب آ جائیں گے تو ہم کو فتنوں میں ڈالیں گے وہ لوگ. اچھا، اس کے بعد دوسرا مطلب وَيَفْتَتِنُونَ بِنَا یا ہماری وجہ سے وہ لوگ فتنوں میں پڑیں گے. يَرَوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے. ہر مرتبہ جب وہ غالب ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے. يَرَوْنَ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ لَمَّا يَغْلِبُونَنَا جب بھی وہ ہم پر غالب آتے ہیں تو اپنے آپ کو حق پر سمجھیں گے. شیخ یہ رونا کا جو معنی ہے، اگر ہم لفظی اس کا وہ ایگزیکٹ معنی دیکھیں تو شیخ وہ دیکھنے سے نہیں آتا، یا وہ دیکھنا سمجھیں ہے گے، یہاں پہ سمجھیں گے. ہاں وہ ہے نا، کئی جگہ بہت سارے جگہ ہم اس کا معنی وہی کرتے ہیں نا، رائی سے کرتے ہیں. یرون یرا مانے دیکھنا ہی ہے. یرون انہم جب وہ دیکھیں گے یا وہ سمجھیں گے، ایسا بھی کرتے ہیں. صحیح. لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ، ای لقد کان لکم کہ تمہارے لیے، بے شک یہ تمہارے لیے، ایھا المؤمنون ہے مومنوں کی جماعت، فی ابراہیم اور کہ ابراہیم مومنوں کی جماعت تمہارے لیے ہیں، والذین معہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، اسوۃ حسنۃ یعنی وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. شیخ ٹھیک ہے؟ جی صحیح. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یرجو اللہ جی لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، والیوم الآخر آخرہ ای ہی اسوۃ حسنہ لمن کان یؤمن باللہ ویرجو ما عندہ یوم القیامہ یا شیخ یوم القیامہ، یوم القیامہ جو ایمان لائے شیخ کیا ہے وہ اسوہ حسنہ ہے ان کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے. ما عندہ یوم القیامہ، یرجو مطلب امید رکھے، ویرجو ما عندہ یوم القیامہ، اور جو قیامت کی شیخ کیا امید رکھے. ہی اسوۃ حسنۃ لمن کان یؤمن باللہ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور اللہ کے پاس جو ہے اس کی امید رکھے قیامت کے دن، یعنی جنت، نعیم وغیرہ کی جو امید کرتا ہے وہ. اچھا، جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور جو اللہ کی قیامت اللہ سے امید رکھتے ہیں قیامت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں جنت کی جو امید رکھتے ہیں ان کے لیے. اچھا، وَمَن يَتَوَلَّ ای لم يقبل ما ارشدنا جی رشد سے ہے شیخ، یہ رشد ہدایت، مادہ تو وہی ہے ارشد یرشد ارشادا، ارشدناہ الیہ من الایمان والصبر فیعود الی الکفر، جو لوٹا کفر کی طرف سے نہیں قبول کرتا، اور ماں جو ہدایت، اے لم یقبل قبول نہ کرے، یتولا کے معنی روگردانی کرے، قبول نہ کرے، ما ارشدناہ جس کی طرف ہم نے رہنمائی کی، من الایمانی کس چیز کو قبول نہ کرے، ہمارے ارشاد کو، ایمان کی طرف، صبر کی طرف ہم نے جو ارشاد کیا ہے اس کو قبول نہ کرے، یعنی ہماری ہدایت کو قبول نہ کرے، فیعود الی الکفر وہ کفر کی طرف لوٹے. شیخ ارشدنا ہو جو ہے، ہو ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جائے گی.
نہیں ارشدنا میں جو الف ہے فاعل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جائے گی، ہو مفعول ہے وہ جائے گی ومن یتولی، لم یقبل میں جو فاعل ہے اس کی طرف۔ اچھا صحیح۔ فإن اللہ غنی حمید، فإن اللہ لیس فی حاجتی، اللہ کو کوئی حاجت ضرورت نہیں، الی ایمانی ہی اس کے ایمان کی، وصبرہ اور اس کے صبر کی، فإنہ غنی وہ غنی ہے، صبری فإنہ غنی وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، بذاتہ ہی اپنی ذات کے ساتھ، لا یفتق شیخ یہ کیا لفظ ہے؟ لا یفتقر الی غیرہ، لا یفتقر الی غیرہ، شیخ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی دوسروں کے لیے کا وہ حاجت مند نہیں ہوتا ہے۔ افتقر یفتقر کے معنی احتاج یحتاج۔ اچھا صحیح، یعنی اس کو دوسروں کے لیے دوسروں کی طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔ جی چلا اچھا۔ حمید ای محمود، وہ حمید ہے اور محمود ہے، جی حمید ای محمود بآلائہ وانعامہ علی اچھا جس کی تعریف کی عبادہ۔ جائے، صحیح، حمید ہے وہ جو جس کی تعریف کی جائے۔ شیخ آگے کیا؟ بآلائہ، جی اعلیٰ اس کے نعمت سے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے اصل میں، اعلیٰ و انعام دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لیکن یہاں پر ہم دوسرا کر سکتے ہیں، اعلیٰ ہی اپنے دین، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، وہ انعام ہی اور اس کا جو انعامات ہے اللہ تعالیٰ کے، اعلیٰ عبدہ ہی اپنے بندوں پر، اعلیٰ عبادہ۔ جی جی مکمل ہو گیا شیخ یہاں پہ۔ جی اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ جو تفصیل ہے جو ہم لوگوں نے ابھی آپس میں شیئر کیا وہ ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 326 ہے، اس کے اندر یہ ہے، دیکھیں من ہدایات الآیات، اس کو پڑھ لیں گے ہم لوگ۔ بسم اللہ۔ وجوب الاقتداء بالصالحین فی الاتساء بهم فی الصالحات۔ جی وجوب الاقتداء بالصالحین فی الاتساء بهم فی الصالحات۔ جی صالحات یا شیخ جی وجوب الاقتداء بالصالحین، یعنی کہ صالحین کی اقتداء واجب، جی واجب ہے فی الاتساء بهم فی الصالحات۔ اتساء کے معنی کیا شیخ؟ نمونہ بنانا، نمونہ مصدر ہے، فی الاتساء بهم فی الصالحات، نیکیوں میں ان کو نمونہ بنائیں، نیکی میں صالحین کو نمونہ بنائے، اقتداء میں ان کی۔ جی دوسرا حرم موال کافرین ووجوب معاداتهم ولو كانوا اقرب قریبا۔ جی حرمت موالات الکافرین ووجوب معاداتهم ولو كانوا اقرب قریبا۔ حرمت کے معنی میں آتا ہے نا شیخ؟ ہاں جی جی موالا کے معنی شیخ؟ موالات کے معنی یہ دوستی کرنا۔ اچھا حرمت ہے کافروں سے دوستی کرنے میں، بالکل کرنا۔ جی کافروں سے دوستی کرنا حرمت ہے، ووجوب معاداتهم ولو كانوا اقرب قریب، ووجوب معاداتهم ولو كانوا اقرب قریب۔ اگر نہیں اس کا اپوزٹ، جیسے حرمت موالات الکافرین، کافروں کی دوستی حرام ہے، اور واجب ہے کیا چیز؟ معاداتهم ووجوب معاداتهم، یعنی ان کی دشمنی واجب ہے، دشمنی واجب دوستی سے، جی دشمنی واجب ہے، ولو كانوا اقرب قریب، اگرچہ کہ وہ کتنے بھی قریب ہو۔ بالکل جی شیخ جی کل عداوت بغضاء تنتہی یرجو العبد الى ایمان والتوحید بعد الکفر والشرک۔ کل العداوت والبغضاء تنتہی، عداوت و بغض تنتہی ختم ہونے والے نہیں ہیں شیخ؟ ختم ہوتی ہے
برجوع العبد الى الایمان والتوحید بعد الکفر والشرک، جب بندہ ایمان و توحید کے قریب ہوتا ہے کفر و شرک کے بعد. جی، کفر و شرک چھوڑ کر ایمان اور توحید کی طرف جب آ جاتا ہے تو ہر عداوت اور بغض ختم ہو جاتا ہے. جی شیخ جزاک اللہ. لا يجوز الاقتداء في غير الحق والمعروف فإذا أقطع العبد الصالح فلا يتابع على القطع. لا في غير الحق والمعروف، غیر حق کی اقتداء نہیں کرنا ہے، لا یجوز، جائز نہیں ہے. غیر حق یا غیر معروف میں کسی کی اقتداء جائز نہیں ہے. فَإِذَا أَقْطَعَ الْعَبْدُ الصَّالِحَ فَلَا يَتَبَعُ عَلَى الْخَطَأِ، فَلَا يُتَابَعُ عَلَى الْخَطَأِ. اس کا معنی شیخ جب نیک بندہ خطا کرے تو اس خطا پر اس کی متابعت نہیں کی جائے گی، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی. جیسا کہ الا قول ابراہیم جو کہا گیا نا، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ غیر حق میں یا غیر معروف میں کسی کی اتباع اقتداء جائز نہیں ہے، چاہے وہ عبد صالح ہی کیوں نہ ہو. اگر وہ خطا کیا تو اس کی اتباع نہیں کرنا ہے. وجوب تقویت المؤمنین بكل اسباب قوت العامرین. اول الخشیہ، وجوب تقویت المؤمنین بكل اسباب القوت العامرین اول الخشیہ. وجوب تقویت یعنی واجب ہے مومنوں کو وجوب تقویت المؤمنین بكل اسباب القوت، یعنی ہر طرح کی طاقت جمع کرنا، اپنے آپ کو قوی بنانا ضروری ہے مومنوں کے لیے. دو وجوہات سے، لامرین، دو وجوہات سے. الاول، ایک کیا ہے، خشیتاً، اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ یغلبہم الکافرون، کافر ان پر غالب آ جائیں گے. فیفتنونہم فی دینہم ویردوہم الی الکفر، وہ ان کے دین میں فتنہ برپا کریں گے اور ان کو کفر کی طرف لوٹائیں گے. اس خوف کی وجہ سے، یا یہ خوف لاحق رہتا ہے، اس لیے کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، اپنی قوت جمع کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. ایک سبب یہ ہے. دوسرا سبب کیا ہے، والثانی حتی لا یظن الکافرون الغالبون انہم علی حق، یہاں تک کہ نہ سمجھیں کافر جو ہمیشہ غالب آتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں. انہم علی حق بسبب ظہورہم علی المسلمین، ہمیشہ وہ مسلمانوں پر غالب آ کر، جو بسبب ظہورہم علی المسلمین یعنی بسبب غلبہم علی المسلمین، فیزدادوا کفرا، وہ کفر میں زیادتی کریں گے وہ لوگ. فیکون المسلمون سببا فی ذلک، یہ مسلمان سبب بنیں گے اس کے لیے. ہمیشہ اپنے آپ کو مغلوب رکھ کر، کمزور رکھ کر، مسلمان اپنے آپ کو کمزور بنا کر کافروں کے کفر میں اضافے کا سبب بنیں گے. فیکون المسلمون سببا فی ذلک فیأثمون، اسم یأثم، فیأثمون للسببیت فی ذلک، یعنی اس سبب میں بھی یہ مسلمان گنہگار ہو جائیں گے، شریف ہوں گے. جی. تو دو وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. وجوب تقویت المؤمنین، اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. بکل اسباب القوہ، ہر قسم کے جو قوت کے اسباب ہے اس کو جمع کر کے. لامرین، دو وجوہات سے. الاول، ایک خشیتاً، خوف کی وجہ سے، یغلبہم الکافرون فیفتنوہم فی دینہم ویردوہم الی الکفر. والثانی حتی لا یظن الکافرون الغالبون انہم علی حق بسبب ظہورہم علی المسلمین فیزدادوا کفرا فیکون المسلمون سببا، یا فیکون المسلمون سببا فی ذلک فیأثمون للسببیت فی ذلک. جی جزاکم اللہ خیر. اچھی بات ہے. انشاءاللہ بقیہ جو صورت ہے ہم لوگ
اگلے سبق اگلے حصے میں ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو علم نافع عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.